محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ بعض روایات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے، یولی علیکم شرارکم، پھر تمہارے معاشرے میں سے برے لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، ثم لا یستجاب دعا، اس کے بعد تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اپنے زمانے سے بھی انسان آگاہ رہے، زمانے کے حالات سے بھی، بلکہ جو آخری امام کے توقیع مبارک ہے وَأَمَّا الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ، کہ جو نئے نئے حالات پیش آئیں گے فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ احادیث فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ۔ تو جیسے ڈاکٹر ہر مرض کی کوئی تشخیص کرتا ہے، علاج دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ اس مریض نے عمل کرنا ہوتا ہے، اسی طرح فقہاء کا اور رجال دین کا علماء کا یہ وظیفہ شرعی ہے کہ معاشرے پہ نگاہ رکھیں، معاشرے کی خرابیوں پہ نگاہ رکھیں اور اس معاشرے کی خرابیوں کی اصلاح کے لیے کام کریں، اپنا وظیفہ شرعی عقل سے وہ انجام دیں، جیسے انبیاء نے بھی کیا وما علینا الا البلاغ المبین۔ عالم دین کا کام ہوتا ہے مومن متدین عامر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے کا وظیفہ ہے کہ وہ کھول کے بیان کر دے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا وہ اس کی گردن پہ ہے، لیکن بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خطبہ جمعہ میں جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے، پہلے خطبے میں تقویٰ وعظ و نصیحت ہوتی ہے، دوسرے خطبے میں حالات حاضرہ پہ بات ہوتی ہے۔ دوسرے خطبے کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے کی اجتماعی انفرادی خرابیوں کی طرف متوجہ کیا جائے اور علماء اسلام کے اصولوں کی روشنی میں اس کا حل پیش کرے۔ یہ دوسرے خطبہ جمعے کا فلسفہ ہے۔ اور عمومی زندگی میں بھی انسان کو جب موقع ملے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ دین قائم ہے، حق قائم ہے، ورنہ باطل جو ہے اس کا بول بالا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، ابھی تک دین اور اہل بیت مظلوم۔ خطبہ شیخ شقیہ نے امام نے فرمایا ارات راسی نہ ہوا فی العین قضا و فی الحلق شجا، کہ میری آنکھ میں تنکا، میں نے ایسے یہ وقت 3 جو ادوار مولا سے پہلے گزرے وہ میں نے ایسے گزارے کہ میری آنکھ میں تنکا اور گلے میں جیسے کوئی اچھو یا ہڈی جو اٹک جائے تو انسان تکلیف میں ہوتا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ میری میراث لوٹی جا رہی تھی۔ میراث امام کا حق، حکومت ولایت یہ امام کا حق ہے، اس کو لوٹا جا رہا تھا۔ تو امام نے یہ 23 سال کا عرصہ اس مشکل اور کرب میں گزارا، تو ابھی تک وہی حالات ہیں اور رہیں گے جب تک۔ اب 12ویں سرکار جو ہے غیبت کے پردے میں انتظار میں بیٹھی ہیں کہ لوگوں کو جو ہے بیدار کیا جائے، لوگوں کے اندر شعور دیا جائے، اجتماعی شعور۔ ایک ہے انفرادی مسئولیات، دوسری چیز ہے اجتماعی مسئولیات۔ ابھی جو دنیا میں کھچڑی پکی ہوئی ہے ظلم و جور کی، اور ہمارے معاشروں میں جو پکی ہوئی ہے مختلف جہت سے مختلف اداروں میں، جس ادارے میں چلے جائیں حالات خراب سے خراب ہے۔ یعنی خوف خدا رکھنے والے لوگ نہیں ملتے یا کم ملتے ہیں، سلجھے لوگ کم ملتے ہیں، دانا لوگ نہیں ملتے، انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ نہیں ملتے۔ ایک ہی چیز کے نیچے ادارے، اشخاص، ملک، سربراہان، چھوٹی مسئولیت سے لے کر بڑی مسئولیت تک پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک بڑی مشکل میں
جب تک اس مشکل کا علاج نہیں ہوگا مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسائل روز کوئی آج یہ مسئلہ تو کل وہ مسئلہ، پرسوں یہ مسئلہ تو اس سے اگلے دن وہ مسئلہ۔ وہ مسئلہ ہے حب ذات کا، حب نفس، حب ذات، حب الکرسی، حب شہرہ، حب دنیا، جیسے بعض روایت میں حب دنیا راس و کل خطیہ۔ لہذا پوری دنیا کے حالات اسی طرح ہیں، جو بڑی شیطانی طاقتیں ہیں وہ چھوٹی طاقتوں کو، چاہے وہ مسلم کنٹریز ہو یا نان مسلم، ان کو چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام بن جائیں، جیسے ہم آرڈر دیں ویسے ہی ہوگا۔ لہذا ان کے پورے جو ادارے ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، ان اداروں کے بڑے بڑے سربراہ، ان اداروں کے اندر کی پالیسیاں وہ وہاں سے تیار ہوتی ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر کام ہوگا تو خرابیاں ہوں گی۔ لہذا وہ غلامی جو ہمیں ایک مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پہ انگریز نے جو حکومت کی پوری دنیا کے اوپر، اور اس حکومت کو انہوں نے آپ نے نہ صرف ظاہری حکومت بلکہ اثرات چھوڑے، ثقافت چھوڑی، اپنا طریقہ تعلیم کو چھوڑا۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، اور اسی طرح یعنی جدید تعلیم کے لیے، جدید تعلیم منع نہیں ہے، لیکن اگر انسان کی ایک آنکھ ہو دوسری نہ ہو تو وہ انسان علیہ السلام صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح دنیاوی نظام تعلیم تو ہو اور اس میں روحانی تربیت کا اس نظام میں کوئی سسٹم نہ ہو تو وہ انسان ظاہری شکل میں انسان ہے، اندر سے وہ حیوان بنتا ہے، اور پھر مسائل بڑھتے رہیں گے، مسائل حل نہیں ہوتے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے دیکھو کتنا عرصہ پہلے کہہ دیا، جب انگریزی نظام تعلیم اسلامی دنیا میں بھی رائج ہو گیا، برِ صغیر، عراق، ہر جگہ حکومت تھی انگریزوں کی، برطانیہ کی، تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر اقبال نے انگریزی مدارس کو دیکھتے ہوئے، انگریزی سسٹم کو دیکھتے ہوئے، انگریزی نظام تعلیم کو دیکھتے ہوئے، چونکہ اپنا اسکول کو مدرسہ کہتے ہیں، اسکول کو مدرسہ کہتے ہیں، یہاں نہیں مدارس کہتے ہیں، مدرسے سے مراد فقط دینی مدرسہ نہیں، دنیاوی بھی۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا غلط تو گھونٹ دیا مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا، کسی کو اگر شعر یاد ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی نظام مدرسہ جو انگریزی نظام مدارس کا تھا، اس نے گلا گھونٹ دیا، یعنی انسانیت کا، فکر کا، ایمان کا، معرفت کا، اس نظام میں صلاحیت ہی نہیں، اپاہج ہے۔ تو لہذا کہاں سے پھر وہ معرفت آئے، کہاں سے وہ لا الہ الا اللہ کی بات آئے؟ تو ہمارا یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک ہمارے معاشروں میں نظام تعلیم وہ لنگڑا ہے، یعنی ایک پاؤں ہے دوسرا نہیں ہے، ایک آنکھ ہے دجال کی جیسے ایک آنکھ ہے دوسری نہیں ہے، یعنی روحانی جمعے پہ کام کوئی نہیں۔ سیرت النبی تک نہیں پڑھائی جاتی اسکولوں میں، یعنی جو اسلامی ممالک ہیں، حتیٰ عراق جیسے ملک، یعنی کوئی دینی تربیت کا، کربلا نجف میں بھی اسکولوں میں کوئی خاص نہیں، چھوٹی موٹی چیزیں، عام سی چیزیں جو سکھائی جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام بہت زیادہ ہے، آج میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے، آپ کے پاس حکومت نہیں ہے، آپ کے پاس ادارے نہیں ہیں، آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے، آپ کے پاس، آپ پوری دنیا آپ کے کنٹرول میں، آپ کے سامنے ہے، آپ معصومین کے فرامین پہنچا سکتے ہیں، آپ قرآن کی باتیں انہیں پہنچا سکتے ہیں، آپ فقہ بتا سکتے ہیں، آپ سیرت اہل بیت بتا سکتے ہیں، آپ اخلاق بتا سکتے ہیں، آپ تاریخ حقیقی بتا، یعنی آج دنیا میں آپ جو فکر 14 سال سے اہل بیت کی فکر کو دبایا گیا، مختلف حکومتوں نے، مختلف ادوار نے اس فکر کو آگے نہیں آنے دیا، آج دور ہے کہ آپ اس فکر کو آگے لے جا سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اہل بیت کی فکر کو میڈیا سے آگے لے جا سکتے ہیں۔ آج جتنا یہ فساد ہے معاشرے میں، یہ جیسے یہ دیوار جو بنتی ہے، یہ بلڈنگ جو بنی ہے، یہ آہستہ آہستہ بنی ہے،
اس کو گرانا ہو تو بڑا آسان ہے، بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی معاشرے کی بلکہ کسی ایک فرد کی تعمیر تربیت بہت مشکل اور طولانی کام ہے، لیکن کسی معاشرے کو خراب کرنا ہو اور اس کو بگاڑنا ہو تو بہت آسان اور تیزی سے ہو سکتا ہے۔ بلکہ صلوات پڑھنے والے محمد اچھا، سیاست دو قسم کی ہے، ایک ہے سیاست شیطانیہ اور دوسری ہے سیاست رحمانیہ۔ اہل بیت کو ہم سیاستدان کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہے میرا آپ سے۔ چاند ایک بندوں نے جواب دیا، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ مولا کہنا کہ جملہ ہی ہے کیا کہ اگر سیاست مجھے چلنی ہوتی معاویہ جیسے میں اس کو بول۔ ہاں، وہ بھی فرمان جزاک اللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے زیارت جامع کبیرہ میں ایک جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ انتم ساست العباد، کہ آپ بندوں کے لیے ساسا ہو۔ ساسا کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنے والے، کہ آپ بندوں کی اصلاح کرنے والے ہو۔ جب بندوں کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، بلاد کی اصلاح ہوگی۔ تو اصل رحمانی سیاستدان انبیاء اور ائمہ ہیں، یا جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے علماء و مومنین و متقین لوگ ہیں، یہ ہیں اصل سیاستدان۔ سیاست کا معنی ہوتا ہے نظم و ضبط، اصلاح، بہتری کی طرف چیزوں کو لانا۔ اب اگر کوئی جو اصلی سیاستدان ہیں، جو الہی ہیں، اگر وہ کام چھوڑ دیں گے تو پھر رحمانی سیاست کی جگہ کون لے گا؟ شیطانی سیاست آئے گا۔ اور یہ لفظ اتنا بدنام ہو گیا چونکہ اس کو 99% سے زیادہ انہی لوگوں نے اپنایا جو شیطانی اور مکر و ہیلے والی سیاست کرتے ہیں، انہی لوگوں نے اپنا، لہذا یہ لفظ ہی بدنام ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ یہ لفظ اصل میں اہل بیت کے لیے آیا، مصلحین کے لیے یہ لفظ آیا روایات میں۔ تو آپ جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی مولا نے جو ہے وہ جملہ مشہور ہے، امام نے فرمایا لولا المکر فی النار لکنت ادھى العرب، کہ یہ مکر و فریب و دھوکہ دہی، یہ شیطنت، یہ ساری چیزیں اگر جہنم نہ لے جانے والی ہوتی تو عرب میں مجھ سے بڑا سیاستدان ہی کوئی نہیں تھا۔ مکر والی سیاست، یا پہلے جیسے آیت میں بھی یہ بات آئی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ مکر کرتے ہیں شیطانی، خدا تدبیر کرتا ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے ہیں۔ تدبر، تدبیر، نظم و ضبط، یہ الہی نمائندوں کا کام ہے۔ بعض روایات میں جو بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا وہ خدا کا نمائندہ ہے زمین میں، خلیفت بمعنی عام ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یعنی ہر بندہ اپنی وسعت، اپنی مجال، ظرف کو سمجھتے ہوئے، یعنی تمام جہات کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں کون سی بات کیسے کہنی ہے، کس رنگ سے کہنی ہے، کس دلیل سے کہنی ہے، فتنہ بھی کھڑا نہ ہو۔ الفتنہ تو اشد من القتل ہے بعض آیات میں، اکبر بھی ہے، ہاں اکبر من القتل اشد بھی ہے، احسن۔ تو یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم صرف نماز، روزہ، استنجا، طہارت، وضو کے طریقے ہی نصیب کی سکھاتے ہیں، شوہر زندگی بس یہی ہو ذمہ ہے۔ یعنی ہمارے کچھ اور اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ چلو پچھلے زمانوں میں علماء کے پاس وہ وسائل، وہ میڈیا، وہ ایروپلین، وہ پیسے، وہ اتنا نہیں ہو سکتا۔ آج تو آج ہمارے ہاتھ میں میڈیا ہے، بلکہ بعض روایات میں جو مشہور روایات ہیں، من لم یہتم بامور المسلمین لیس منا، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے جو مسلمانوں کے امور کا اہتمام، اجتماعی امور کی بات ہو رہی ہے، جو بھی امور ہے۔ تو اب میں یہاں پہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہ رہا کوئی حوضے میں یہ فکر کر دے کہ درس چھوڑ کے ابھی نہیں، درس کو اولویت ہے، مطالعے، مباحثے، آپ کا یہ اشتغال، یہ دین کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ لیکن اسی اشتغال میں 1 گھنٹہ اگر ایک بندہ موبائل پہ بیٹھا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، معاشرے میں گمراہ اور مکر و حیل و فریب، یعنی وہی لوگ جو 30 سال اور کتنا عرصہ انہوں نے
پورے نظام پہ مسلط رہے، پورے اپنا معاشرے کے اقتصاد پہ، معاشرے کے سیاہ و سفید پہ، ہر چیز پہ مسلط رہے اور لوگوں کے لیے انہوں نے مسائل کھڑا کیے، مثالیں دے رہا ہوں۔ اور وہی آج پھر جناب حاجی ثناء اللہ بن کے، ان میں ثناء اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، حاجی ثناء اللہ بن کے آگے پھر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اور اس دور میں، اس میڈیا اور سوچ بچار کے دور میں لوگوں کو پھر بے وقوف بنا کے بیٹھے ہیں۔ یعنی اس میں ایک ٹھیک ہے، ایک تو رول یہ ہے کہ ان کو خود میڈیا بک جاتا ہے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ کوئی بڑا اصلاح شدہ اور عادلانہ نظام کوئی قائم ہو جائے گا یا ہے، یہ میں نے اس کی تائید نہیں کرنا، ہوگا نہ ہے، وہ تب ہی ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا۔ عادلانہ مکمل نظام تبھی قائم ہوگا، اس سے پہلے عادلانہ سب نظام ظالمانہ ہی ہے، کوئی بھی ہے، چاہے جمہوریت کے نام پہ ہے، چاہے جس نظام پہ ہے۔ لیکن فقہا کہتے ہیں کہ بڑے ظالم کا راستہ روکنے کے جب تک آپ عادلانہ نظام نہیں لا سکتے، اس کے لیے زمین آباد کرتے رہیں، امام کے ظہور کے لیے لوگوں کو شعور دیتے رہیں۔ عابد صاحب عبادت کے ساتھ وہ اپنا جہاد باللسان بھی کرتے رہیں، کیونکہ جو ہے عبادت ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن جو عبادت کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اس سے معاشرے ٹھیک ہوتے ہیں، اس سے یعنی برے لوگوں کا راستہ روکتا ہے، برائی کا راستہ روکتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فقہا کے فتاوے ہیں کہ اگر آپ مکمل عادلانہ نظام نہیں لا سکتے، حالات ایسے ہیں جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، تو آپ بڑے ظالم کا راستہ روکنے کے لیے چھوٹے ظالم کا ساتھ دیں، ورنہ وہ بڑا ظالم مسلط ہو جائے گا اور حالات خراب ہو جائیں گے۔ ساتھ دینے سے کیا مراد ہے؟ ساتھ دینے سے یہ مراد ہے کہ بڑے ظالموں کی کرپشن، چاہے وہ اقتصادی کرپشن ہو، چاہے وہ ان کی عدم تربیت دین والی کرپشن ہو، کہ معاشرے میں وہ فحاشی کس طرح لوگ لا رہے ہیں، مثلا میڈیا کیا کر رہا ہے، میڈیا کس طرح بکتا ہے، بینکوں میں سود سسٹم ہے، اس کو آپ لوگوں کو بتائیں کہ سود کے کیا نقصانات ہیں، اس کا حل کیا ہے سود کا نظام ختم کرنے کا۔ اسی طرح ہمارے تعلیمی اداروں میں جو مسائل ہیں، کو ایجوکیشن سسٹم ہے، پردے کا نظام نہیں ہے، میڈیا پہ فحاشی، مثلا حتیٰ ماہ رمضان میں بھی ان لوگوں سے پروگرام کروائے جاتے ہیں جو پردے کا خیال نہیں رکھتے، جو سارا سال ان کے پروگرام پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، یعنی دینی باتیں ان لوگوں سے کروائی جا رہی ہیں جن کا خود دین سے کوئی تعلق نہیں، نہ دین پہ وہ عمل کرتے ہیں نہ وہ دین کو جانتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں معاشرے میں، وہ تبھی ٹھیک ہوتی ہیں جب ہم جتنا ہمارا سورس ہے، ہمارا میڈیا جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جتنی مقدار میں، چاہے فیس بک ہے جو بھی ہے، اس سے ہم ائمہ کے فرامین جہاں کوئی برائی دیکھیں اس کے خلاف، اگر ہم کسی کی اچھی پوسٹ بھی شیئر کر سکتے ہیں، کسی ظالم کے خلاف جو حقائق سامنے آئے ہیں اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں، تو یہ کم از کم اتنا ہوگا کہ ہم اپنا وظیفہ شرعی انجام دے رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اجتماعی، اور امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جتنا ہم حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال رہے ہیں۔ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، جس طرح کے کہا گیا۔ تو لہذا بعض اوقات یہ ایک بہت بڑے ایران کے عالم دین مرجع دینی کی ضیافت میں 1999 میں قوم میں تھا، تو ان کے یعنی انہوں نے ایک بات کی، میرے ابھی تک ذہن ہے، میرا طالب علمانہ اس وقت دور تھا، تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک شخص تھا، اس نے جس طرح ایک ملک اسلامی نظریے پہ قائم کر دیا، تو اسی طرح اگر پوری اس ملت سے ایک شخص سلجھا ہوا دانا پیدا ہو جائے جو اس قوم کو اس نظریے کی تکمیل کی طرف لے جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ باقی کو نہیں پتہ مطلب کیا؟ چلو جو انہی کے برادران بیٹھے وہ بھی ایز اے مومن، انما المومنون، وہ بھی تو چاہیں گے نا بھئی یہ مقصد حاصل ہو جائے، اور یہ مقصد تو خود خدا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے اسی مقصد کی طرف تو اللہ کے رسول نے قریش مکہ کو بلایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، اسی کی طرف تو بلایا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کی بندگی کرنی ہے۔ تو ہم ایک اور بات اس سے میں جو آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس ظالمانہ نظام پہ ہر بندہ خاموش رہے، رجال دین بھی خاموش ہیں، کوئی نہی عن المنکر نہیں کرتے اپنے وسعت اور دائرے کے اندر، تو اس کا معنی یہ ہے اس ظالمانہ نظام پہ ہم راضی ہیں۔ تو جب راضی ہیں تو ہم بھی گنہگار ہیں، ہماری عدالت کہاں رہے گی؟
عدالت قائم رکھنا، عدالت کو حاصل کرنا ایک بہت بڑا ٹارگیٹ ہے، اور پھر اس کو بچانا اس سے بڑا ٹارگیٹ ہوتا ہے۔ لہذا معاشرے پہ بھی نگاہ رہے، یہاں کوئی دنیا کا معاشرہ ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو مراتب ہیں، پہلے عملی سیرت کے ذریعے انسان معاشرے کی اصلاح کرے، اس کے بعد قول کا مرحلہ ہے، اور وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم دل میں برا سمجھے، برائی کو برا سمجھے، بروں کی شناخت کروائے۔ یعنی 1400 سال یزید کی حقیقت اور یزیدیت کی بتاتے بتاتے اتنا ہم نے کام کیا کہ اب بھی یزیدی اور یزیدیت باقی۔ 14 سال ہو گئے ہمیں اس پہ ایک نقطے پہ کام کرتے ہوئے، ابھی بھی یزیدی فکر اور یزیدیت۔ سیدنا یزید رضی اللہ نام کی کتاب لکھی گئی کراچی سے یا نہیں؟ پبلش ہوئی، چھٹا خلیفہ اسے مانا گیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ ابھی بھی لوگ ہوں، تو جب یہ فکر اتنا کام کرنے کے باوجود ابھی تک باقی ہے، تو باقیہ معاشرے کے جو حالات ہیں، جہاں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اگر ہم عادل کا معاشرہ، امام کی نصرت کے لیے زمین ہموار کرنا چاہتے ہیں، تو نئی نسلوں کو ہم فکر دیں، اور وہ فکر یہ ہے کہ جس طرح ہماری انفرادی ذمہ داریاں، اسی طرح ہماری اجتماعی ذمہ داریاں۔ صرف نماز روزہ کا انجام دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جیسے کہ مولا کا ایک جملہ ہے کہ اگر مظلوم کو اس کا حق نہ دلانا مقصود ہوتا اور ظالم کو ظلم سے روکنا مقصود نہ ہوتا، تو تمہاری یہ حکومت وہ بعض روایات میں بکری کے اس ناک کے بہتے ہوئے پانی سے بھی میرے لیے کمتر، اور بعض میں اس ٹوٹے ہوئے جوتے سے بھی کمتر ہے میری نگاہ میں۔ تو بعض چیزیں مقصد نہیں ہوتی، وسیلہ ہوتی ہیں۔ تو خدا کسی بھی انسان کو، نہ کہ برصغیر جیسے معاشرے میں کوئی شیعہ کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، وہاں حکومتیں قائم کرنا سے پہلے کا جو کام ہے وہ یہ ہے، سنی شیعہ سارے مسلمانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ معاشرے کی تربیت کریں، جوانوں کی، باقی لوگوں کی تربیت کی جائے۔ تربیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کی عقائدی تربیت، ان کی اخلاقی تربیت، ان کی روحانی تربیت، ان کی عملی تربیت۔ وہ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں ہوں، انہیں پورے دین کا پتہ ہو کہ ہمارا وظیفہ شرعی کیا ہے۔ اگر نہیں پتہ تو عالم دین سے پوچھیں کہ یہاں ہمارا وظیفہ شرعی کیا بنتا ہے۔ تو تربیت کا کام آپ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے، جس جگہ ہوں، آپ جس علاقے تک، جن لوگوں تک آپ کی رسائی ہے، ان کو آپ میسج دیں، ان کو بتائیں۔ جیسے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنے مرضوں کا علاج لینے، اسی طرح دنیاوی مسائل کے علاج کے لیے بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور یہ بڑے بڑے جو مسائل ہیں، بعض مولوی صاحبان وہ اسلام کا نام استعمال کر کے وہ دنیا کماتے ہیں، دنیا کے لیے وہ کام کرتے ہیں، جس کی ابرز مثال پاکستان میں اس وقت بہت بڑا ایک نام ہے جو رحمان کا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں کا جو دین کو استعمال کرتے ہیں اپنی دنیا کے لیے۔ یہ اتنا عرصہ یہ وہ بندہ حکومت میں رہا، ہر دور میں رہا، لیکن اس نے دین کے لیے کیا کیا؟ کوئی نصاب میں تبدیلی لائی، تربیت ہوئی لوگوں کی، کوئی اور لوگوں کو فکری تربیت دی، کچھ یعنی کوئی دینی کام سامنے نہیں نظر آتا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دین کو اگر دنیا کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس سے بدتر کام کوئی نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ چیز کو ادنا چیز کے لیے استعمال کرنا، اس سے کم ظرف انسان کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا یا تو دین، جو بندہ دین کو استعمال کر کے دنیا کمانا چاہتا ہے، دنیا کے کسی مقصد تک جانا چاہتا ہے، اس ایسے بندے کو یعنی بالکل یہ تو کہے میں دین سے میرا تعلق ہی نہیں ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن دین کا لبادہ اڑ کے آئے تو یہ خطرناک ترین ہے۔ علماء دین اگر چاہتے ہیں، بس آخری جملے، علماء دین اگر چاہتے ہیں کہ ان کی بات کا اثر ہو اور ان کا احترام باقی رہے، تو وہ دنیا کے حکمرانوں کے دروازوں پہ نہ جائیں، دنیاوی مال کے پیچھے نہ بھاگیں، اور ڈیزل کی پرمٹ نہ لیں، سمجھ پیسہ کمانے کے لیے، جو مشہور بات ہے۔ یعنی ایک میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اثر ہو، ان کی بات کا اثر ہو، لوگ ان کا احترام کریں، ان کی بات کو لیں،
تو وہ پھر اہل دنیا، بلکہ بعض روایت میں کہ اگر کسی عالم کو حکام کے دروازوں پہ آتے جاتا دیکھو تو پھر اپنے دین کے بارے میں اس سے لینے میں فکر کرو، اس سے اپنا دین نہ لو۔ دیکھیں ہمارے مراجع ہیں کہ یہ حکام کے دروازوں پہ نہیں جاتے، حکام ان کے دروازوں پہ آتے ہیں۔ تو یہ ائمہ کی سیرت رہی، ائمہ سے ہمیں یہ فکر ملی ہے۔ لہذا حتیٰ ہمارے کو شیعہ علماء بھی اگر کسی زرداری غیر زرداری زرداری زر تو ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، تو اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں نہ یہ تشیع کو شان کے مناسب ہے اور نہ ہی یہ علماء اور امامے کی شان کے مناسب ہے، کیونکہ زرداری کو اگر درنے دلوانے بھی ہیں تو وہ آ جائے عالم کے دروازے پہ، بعد میں اس سے بھائی کوئی بات گفتگو ہو وہ اور بات ہے، لیکن اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھنا یہ میرے خیال میں تشیع کی، علماء کی اور اس مذہب کی توہین ہے۔ اور ہمیشہ یہ فکر اپنا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں اصلاح کے لیے، اگر اصلاح کے لیے کوئی آپ کا میسج جاتا ہے وہ رابطہ کریں، یعنی اصلاح کے لیے اگر وہ کوئی چیز چاہتے ہیں، کوئی اپنا کوئی پیغام لینا چاہتے ہیں تو وہ لیں۔ حتیٰ طارق جمیل کی جو ایک دو ملاقاتیں ہیں عمران خان سے، اور وہ گیا اور اس کو بلایا گیا، ٹھیک ہے وہ ایک اصلاح کی کوشش کر رہے، ایک بندہ محبت کا پیغام دیتا ہے، لیکن یہ مجھے اس کی یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ آپ کو جانے کی کیا ضرورت تھی وہاں اس کے در پہ جا کے؟ اگر آپ ایز عالم ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ علماء کا مقام باقی رہے تو وہ جس حکمران کو نصیحت لینی ہے وہ آپ کے پاس چل کے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم کوئی بھی ہو کبھی بھی کسی حکمران اور اہل دنیا کے دروازے پہ نہ جائے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اگر کسی کا احترام اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، مال کی وجہ سے، تو اس بندے سے 2 حصے ایمان چلا جاتا ہے۔ بعض روایات اگر اس کے پاس ایمان ہے تو کسی کا احترام اس کے مال کی وجہ سے کر رہا ہے، اور یہ نصیحت مجھ جیسے لوگوں کو حتیٰ حوزے میں بھی ہے کہ لوگ آتے ہیں ادھر ادھر سے زائر آتے ہیں، کچھ تھوڑے پیسے والے ہوتے ہیں تو آگے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، ہاں اس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی ایسی خدمت لینی ہے، ایز اے مومن ایز اے زائر اس کا احترام کیا جائے وہ اور بات ہے، اس کے ساتھ تعاون البر والتقویٰ کیا جائے وہ اور بات ہے، لیکن چونکہ اس کی جیب میں پیسے ہیں اس وجہ سے اگر کوئی اس کے ساتھ تعاون یا آگے پیچھے بھاگ رہا ہے تو یہ طالب علم کی شان کے بھی خلاف ہے، حوزے کے بھی، مولا علی کی عظمت جو نجف کی عظمت کی وجہ سے ایک بندے کو عظمت ملی ہے تو یہ ساری چیزیں خلاف ہیں۔ یہ اگر چیزیں ہم یہاں اس ہاسپٹل میں جو مولا علی کا نجف کا مستشفى نجف ہے، حوزہ نجف یہ روحانی سب سے بڑا مستشفى ہے، اس میں اگر ہم یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ بس آخری بات یہی ہے، چاہے طالب علم ہو اس کو اس سے بڑی عزت کیا چاہیے کہ اس کے قدموں کے نیچے کون پر بچھاتے ہیں؟ تو کسی بادشاہ یا کسی وزیر سے ملاقات اس کی کیا شان بڑھائے گی بلکہ گھٹائے گی، یا کسی اہل دنیا یا پیسے، بلکہ آپ اس چیز کا مشاہدہ کریں گے اگر کوئی بندہ اہل دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا کے لیے تو وہ اہل دنیا اسے کچھ پہلے تو بات دیتے نہیں، اہل دنیا خود دنیا سے بڑی شدید محبت رکھتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا، قرآن نے گواہی دے دی، تو اہل دنیا سے دنیا کھینچنا آسان نہیں ہوتا۔ ہاں اب جو اہل دین ہے وہ دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، ممکن ہے وہ آپ کے کہنے کے بغیر ہی وہ کر دے دین کی خدمت، لیکن جو اہل دنیا ہوگا وہ انسلٹ بھی کرے گا اور وہ دے گا بھی کچھ نہیں، ہوگا وہی جس کا خدا پہ توکل ہوتا ہے، مَن یتوکل علی اللہ فہو، بس اللہ پہ توکل ہونا چاہیے ہر چیز میں۔ اور ایک کام، آخری بات، ایک کام میں اپنے آپ کو یہ سب سے پہلے نصیحت کر رہا ہوں، ایک کام جو ہے وہ طالب علم کو کرنا ہے، باقی سارے مسائل جانے، اللہ جانے اور محمد و آل محمد جانے، اور جیسے اور وہ کام ہے طلب علم، علم کی طلب ہونی چاہیے دل سے، فقط ظاہری طور پہ نہیں کہ میں اب کہوں کہ میں تو طالب علم ہوں لیکن دل میں طلب علم کوئی نہ ہو، دل میں طلب علم ہو، 24 گھنٹے اس کو اوڑھنا بچھوڑنا، ہر وقت فکر یہی ہو اسے کہ میں مزید علم کیسے حاصل کروں، مزید نشر و اشاعت کیسے کروں علم کی۔ جب یہ دل میں طلب رہے گی نا طلب، تو اس کے بعد پھر آپ پریشان نہ ہوں، جو آپ کے مسائل ہوں گے، بلکہ روایات ہیں جو آخرت کے بارے میں وہ جو ہے مشغول ہو جاتا، خدا اس کے لیے دنیا کے مسائل حل کر دیتا ہے۔
تو یہ حوضہ نجف کی شان جو ہے اسی طرح ہونی چاہیے، اور یہی میرا آخری پیغام ہے۔ اور وہ جیسے مشہور جملہ ہے اس مقام پہ کہ انسان جو ہے خدا پہ توکل کرے، پھر خدا جانے اور مسائل جانے۔ محمد وآل محمد کو ہمیشہ وسیلہ بنائے۔ پروردگار سے دعا ہے ہمارے اس ماہ مبارک میں ان تمام کوششوں کو جو خدا کی رضا کے لیے ہم سب کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو قبول و مقبول فرمائے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے، اور علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرمائے، سب کے رزق حلال میں اضافہ ہو۔ پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، شفاعت اہل بیت نصیب فرمانا، ہمارے دلوں میں شرح صدر عطا فرمانا، اور ہماری زبانوں میں زیادہ تاثیر پیدا فرما، زیادہ اخلاص پیدا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ممبر حسین علیہ السلام کی خدمت کی ہمیشہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار نشر دین کی ہم سب کو ہمیشہ توفیق عطا فرما، علماء ربانیین بننے کی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، علماء سوء والی فکر اور عمل سے ہم سب کو بچانا، جن و انس کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اسلام دشمن طاقتیں شیطانی جتنی بھی جن و انس کی شکل میں ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اور وہ جو سازشیں کر رہے ہیں پوری دنیا میں، خصوصاً اسلامی ممالک میں مختلف صورتوں میں، عراق میں، اسی طرح یمن میں، سوریہ میں، جہاں چلے جائیں، ہر پاکستان میں ہو گیا، افغانستان، جہاں بھی چلے جائیں دنیا کے کونے کونے میں اسلامی ممالک میں جو اسلام دشمن طاقتیں کام کر رہی ہیں، پروردگار ان اسلام دشمن طاقتوں کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے اہل نہیں ان کو نست و نابود فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ لجمیع المؤمنین والمؤمنات مع الصلوات علی محمد وعلی محمد۔